فیض شاہ جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، رحمتوں بھرے اس مہینے میں کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا، یہ خوبصورت پروگرامز کا گلدستہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، جس میں اسلامی تاریخ کے حوالے سے عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک بھی ہیں، جس میں مختلف موضوعات، معاشرتی موضوعات پر گفتگو بھی ہے، سینسٹیو اور آج کے دور کی ضرورت جو موضوعات ہیں ان پر بھی گفتگو ہو رہی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع سخن ہے زکوٰۃ کی اہمیت، فضیلت اور فرضیت۔ زکوٰۃ حقیقت میں مال کو پاک کرنے کے لیے دین اسلام نے اس کو رائج فرمایا، اور ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ جو صاحب نصاب ہوتے ہیں ان پر زکوٰۃ دینا واجب ہے، فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، زکوٰۃ نہ دینے والا وہ گناہ گار ہے۔ اور زکوٰۃ کے حوالے سے قرآن مجید، فرقان حمید اور حدیث مبارکہ میں ہمیں مکمل رہنمائی ملتی ہے۔ اسی رہنمائی کی بنیاد پر فقہا نے زکوٰۃ کے تمام جو مسائل ہیں ان کو اخذ کیا، جو احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے اور جو قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیے گئے۔ یہ یوں سمجھیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اپنے مال کو پاک کر لینا ہے، اور اپنے لیے اللہ کی بارگاہ میں قرب پا لینا، یہ زکوٰۃ اس کا ایک ذریعہ ہے۔ اس حوالے سے گفتگو ہوگی، ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ محمد رضوان قادری صاحب۔ ان کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان ثنا خان جناب محمد راحیل مہروی صاحب۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ علامہ محمد رضوان قادری صاحب، زکوٰۃ ہے کیا؟ چونکہ ہمارے سننے والے لوگ جو ہیں، ناظرین اور سامعین، دیکھنے والے، سننے والے عام معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، تو عام فہم انداز میں، عام فہم لفظوں میں زکوٰۃ کا لغوی، اصطلاحی، شرعی معنی اور مفہوم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ارکان اسلام کے لحاظ سے واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز پڑھو، قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ جس طرح کلمہ پڑھنے کے بعد ہم پر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح بعین ہی ہم پر زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ کچھ یہ ارکان اسلام بدنی عبادات میں شامل ہو جاتے ہیں، کچھ جو مالی عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نماز ایک واحد جو ہے عبادت ہے جو بدنی بھی ہے اور دوسرے ہر لحاظ سے اجماع ہے، اجتماع ہے تمام بات میں۔ لیکن جو ہے ہمارے زکوٰۃ جو ہے ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہماری مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے، اپنے قرب کے لیے اس کو ایک ذریعہ بنایا۔ ارکان اسلام میں سے یہ ایک اہم رکن ہے، اور مالی عبادت ہے، مالی عبادت، مال اس میں خرچ کرنا پڑتا ہے، اور اس کو اگر ہم خرچ کریں گے اللہ کی راہ میں تو ہمیں اس کا اجر ملے گا اور عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور اس کے معنی اور مفاہیم پر اگر اس کا بات ہو جائے، لوگ اس حوالے سے جاننا بھی چاہتے ہیں، اور تاکہ پتہ چل جائے کہ زکوٰۃ کے نام میں ہی اس کی کتنی فضیلت شامل ہے۔ بے شک زکوٰۃ کا لغوی معنی جو ہے وہ تو ہے پاک کرنا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، چاہے وہ مال ہے اور خود جسم ہے، اور بڑھنا بھی ایک بڑھنا دوسرا اس کا معنی ہے۔ یعنی ہم سمجھ رہے ہیں زکوٰۃ سے مال کم ہو جائے گا، لیکن حقیقت میں پاک بھی ہو جائے گا، برکت بھی ہو جائے گا، بڑھ بھی جائے گا، ماشاءاللہ برکت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہے نا زکوٰۃ کا دوسرا معنی اگر لیا جائے تو اس کا معنی ہے کہ اصلاحی معنی کے لحاظ سے، شرعی معنی کے لحاظ سے ضروریات زندگی سے جو مال زائد ہوتا ہے
اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب 1 سال گزر جائے، 1 سال کامل گزر جائے تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ 1 سال سے کم 1 دن بھی کم ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ زکوٰۃ بذات خود اپنے معنی کے اندر ایک بہت عظیم جو فضیلت رکھتی ہے، اس کا معنی ہی یہ بتا رہا ہے کہ پاک کرنا، بڑھانا۔ بالکل صحیح۔ جب یہ پاک کرتی ہے، بڑھاتی ہے تو نیکیوں کو بڑھا دیتی ہے، سبحان اللہ، بدن اور مال کو پاک کر دیتی ہے، اللہ، اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے اسی سے۔ اس میں روحانیت بھی آ گئی بالکل صحیح، اور اسی کے ساتھ عبادت بھی آ گئی، اور ظاہری برکت بھی آ ظاہری برکت بھی آ گئی۔ اللہ اکبر۔ اسی کے ساتھ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ فرمایا کہ وقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اس طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مقدسہ میں بھی ہے، جب جا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ زکوٰۃ جو ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے تمہیں مال عطا فرمایا، اس سے وہ مال جو نصاب زکوٰۃ ہے، تھوڑا سا مال ایک اس کا بنتا ہے، 40واں حصہ بنتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے صدقہ کرو، چاہے وہ سونا ہے یا چاندی ہے یا کوئی اور مال تجارت ہے، بالکل بینک بیلنس ہے یا کوئی اور کسی صورت میں بھی ضرورت اصلی، حاجت اصلی سے جو زیادہ جو زائد ہیں اور سال گزر جائے، ٹھیک ہے، اس چیز سے 40واں حصہ جو ہے وہ آپ نکال سکتے ہیں۔ جیسا کہ سونے سے یہ زکوٰۃ نکلے گی تو 7.5 تولے جو سونا وہ نصاب ہے، ہاں وہ نصاب ہے، اور اس میں سے پھر اگر اکیلا سونا ہے تو پھر اس کے حساب سے نصابی لحاظ سے 40واں حصہ نکالا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور چاندی بھی ہے 52.5 تولے، اس کا نصاب بنے گا، پھر اس کی جو 52.5 تولے چاندی بنے گی تو اس کا بھی 40واں حصہ، بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں البتہ فی زمانہ جو یہ سائنٹیفک لحاظ سے یا ٹیکنیکلی لحاظ سے یا یہ دور کے اسی دور کے لحاظ سے پھر دیکھا جائے تو پھر آج کل اس کا 88,000 تقریباً اس کا جو نصاب، اچھا جو روپے میں اگر کنورٹ کریں، قیمت بنتی ہے آج کل بینکوں نے جو شرعی فتویٰ جاری فرمایا نا علماء سے لے کر، تو اس کا تقریباً 88,600 کچھ روپے جو ہے نا بنتی ہے۔ صحیح، یعنی 88,000 صرف رقم موجود ہو، صرف مال تجارت موجود ہو، صرف اتنی مالیت کی چاندی ہو، یا صرف اتنی مالیت کا سونا ایک کر کے، یا سبھی مل کر یہ چیز ایک رقم بن جائے، ٹھیک ہے، تو پھر اس پر اور سال گزر جائے، اس پر 40واں حصہ حولی الی الحول، ایک سٹارٹ سے مکمل نصاب ہے، آخر تک مکمل نصاب ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نہ ہو کہ سال سے آغاز جو ہے وہ فارغ البال قرض سے خالی ہے، جو فقر سے جو یا مسکینیت سے، فقیری سے، کسی چیز غربت سے خالی ہے، اور نہ سال کے نصاب اور مال کے نصاب ہے سال کے آغاز میں، لیکن سال کے آخر میں 2 دن پہلے، 1 دن پہلے اس کے ساتھ کوئی دینا پڑا، کوئی اور قرض دینا پڑا، ایسا حادثہ پیش آ گیا، کوئی ایسی وجہ رونما ہو گئی، تو پھر اس صورت میں وہ سال سے اگر نصاب نہیں بنتا تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اور زکوٰۃ کن کن لوگوں پر فرض ہے؟ ہاں، زکوٰۃ ہر عاقل، بالغ اور مسلمان صاحب نصاب، جو مسلمان اور مرد یا مسلمان عورت ہے۔ اچھا، دونوں پر ہے، یہ نہیں عام طور پہ کہا جاتا صرف مردوں پر ہے، عورتوں پر نہیں، یہ وہ سونا چاندی اور اس پر نہیں بنے۔ یہ بڑا لطیف آپ نے سوال کیا، بہت خوبصورت ہے، بہار شریعت میں بھی اور فتاوی العظیمیہ میں بھی، اس کے علاوہ بھی فتاوی ہندیہ، اس میں بھی انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا اس کا۔ ٹھیک ہے۔ وہ یہ ہے کہ آج کل جو کہتے ہیں نا کہ یہ میرے میکے کی طرف سے ہے اور یہ میرے سسرال کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے، البتہ اگر میکے کی طرف سے ہو تو وہ نصاب کے برابر آ جائے تو پھر عورت پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اگر خامد کی طرف سے ہے اور خامد نے اس کو اس کا مالک نہیں بنایا، ٹھیک ہے، خامد نے اس کو دے تو دیا ہے لیکن مالک نہیں بنایا، تو پھر وہ مجبور ہے، پھر خامد پر فرض ہوگی، عورت پر نہیں فرض ہوگی۔ البتہ اگر دونوں طرف سے اگر سونا مل گیا، زیورات مل گئے، چاندی کی صورت میں، سونے کی صورت میں، تو پھر وہ عورت کو ہی ملے، مرد نے بھی اس کو مالک کر دیا، عورت کے والدین نے بھی اس کو مالک کر دیا، تو پھر عورت پر اس سے زکوٰۃ فرض ہے۔ ہاں، اگر اس کا خامد صاحب نصاب نہ ہو، خامد پر بھی نصاب زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، اس عورت پر فرض ہوگی جس کی ملکیت ہے۔ اللہ، آپ نے بہت خوبصورت اس حوالے سے بات کر دی۔ سونا چاندی میں عام لوگ طور پر خواتین سمجھتی ہیں کہ اس میں تو زکوٰۃ ہے نہیں،
اور عام طور پر دی بھی نہیں جاتی. دی بھی نہیں جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارکہ میں بھی اس حوالے سے بڑی ہمیں ایک خوبصورت واقعہ وعید کے حوالے سے ملتا ہے، اس کا ضرور آپ سے. ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 2 عورتیں تشریف لائیں، حدیث مبارکہ ہیں سیدی کائنات ترمذی شریف کی بالکل ٹھیک. حدیث مبارکہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائیں. جب تشریف لائیں تو ان کے بازوؤں میں کنگن تھے سونے کے. ٹھیک ہے. سیدی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر جب ہوئے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نگاہ رحمت سے دیکھا تو فرمایا کہ اے عرب کی عورتوں، کیا تم اس کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ اللہ اکبر. تو انہوں نے انکار کیا کہ ہم تو نہیں نکالتی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید پھر بیان فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ تمہیں ان سونے کے کنگروں کی جگہ پر آگ کے کنگر پہنائے جائیں؟ اللہ اکبر. اللہ. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو یہ نہیں چاہتی. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آج کے بعد اس کی دونوں کنگنوں کی زکوٰۃ لازمی ہے، آپ پر فرض ہے، آپ نے ضرور نکالنی ہے. اللہ اکبر. اس سے اس کی فرضیت اور اہمیت کا ہمیں بخوبی پتہ چلتا ہے. جو سیدی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہیں اور خود بنفس نفیس سیدی علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا سبحان اللہ کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے. بالکل صحیح. یعنی اتنی بڑی وعید، اتنی سخت وعید کے باوجود اگر آج خواتین سونا چاندی ملکیت میں اپنے ہوتے ہوئے نہ زکوٰۃ دیں تو پھر یہ وعید انہیں مد نظر رکھنی چاہیے. اور اسی میں وہ موجود ہے کہ پھر ان صحابیات رضی اللہ عنہما نے یا زیادہ تھیں تو انہن نے وہ اپنے کنگن جو ہے وہ اسلام کے راستے میں پھر خرچ کر دی. اور انہوں نے سیدہ وسلم کو عرض کی کہ یا رسول اللہ کے سلام ہم ان کنگنوں کو اسلام کی راہ میں جو ہدیۃً تحفتاً آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اس سے پہلے کہ یہ ہمارے لیے وبال جان بن جائیں. صحابیات ہیں، کتنا مرتبہ ہے ان کا، وہ اللہ کے خوف سے ڈر رہی ہیں اور انہوں نے ان کو اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پیش کر دیا. تو آج کے دور میں ہم اس کو بڑا سالولی آسان طریقے سے لے لیتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو ہمارے کانوں میں ڈالے ہوئے ہیں نا، یہ تو ہمارے ضرورت کے ہیں، یہ ہمارے جو ہے نا کینٹھی وغیرہ یا ہمارے کانٹے بنے ہوئے، ہماری انگوٹھی یا کنگن بنے ہوئے، یہ تو ہماری ضرورت کے ہیں. نہیں، سونا چاندی میں ضرورت کی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مال تجارت ہی کہا ہے، یہ مال ہے، نصاب میں شامل کیا ہے. اللہ. ہاں البتہ کن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے؟ وہ غلام، ٹھیک ہے، جو کسی کا غلام ہے، مکاتب غلام. بالکل صحیح. جس کا آج تصور اتنا خاص ہے ہاں ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جو جس کے ذمے یہ ہے کہ جب تک وہ اپنی گردن کو آزاد نہیں کروائے گا تب تک وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا. یا وہ مطلب مجنون، پاگل، دیوانہ، اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے. غیر مسلم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے اگرچہ کتنا ہی مالدار ہو. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہے کہ یہ غیر مسلم اگر احد پہاڑ جتنا بھی سونا خرچ کریں اور اگر عاقل نہیں ہے، ابھی بالغ نہیں ہے تو پھر چاہے وہ ان کے پاس کتنا ہی مال ہو، اگر وہ عاقل بالغ نہیں ہے، چھوٹے ہیں، عمر چھوٹی ہے، اور تو پھر ان پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک. چاہے وہ اس کے مالک ہی ہیں، بالکل صحیح، تو پھر ان پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. خوب ہو گیا. یہ ناظرین، زکوٰۃ کے حوالے سے بہت اہم مسائل کا ذکر ہو رہا ہے. ضرورت اس امر کی کہ ہم ان مسائل کو سمجھیں اور پھر ان پر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں. ان بابرکت لمحات میں، ان بابرکت گھڑیوں میں جناب محمد راحیل مہروی صاحب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے. جی جناب محمد راحیل مہروی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاجدار گولڑا پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. جی. تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی، تھی جس کے مقدر میں یہ ارض و سماوات تیری ذات کا
صدقہ یہ ارض و سماوات تیری ذات کا صدقہ محتاج ہے یہ ساری خدائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں بھول گیا نقش و نگار رخ دنیا میں بھول گیا نقش و نگار صورت جو میرے سامنے آئی تیرے در کی صورت جو میرے سامنے آئی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں اور رویا ہوں میں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات آقا سنائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں اور میرے پیر و مرشد نے بڑا ہی کمال مقطع لکھا ہے، سماعت فرمائیں۔ آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر، آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی سے کیے جائے صفائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ بہت خوب۔ ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے ان عظیم بابرکت لمحات میں اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان، اور اس دوران نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے اپنے دلوں کو روشن منور کیا۔ زکوٰۃ کی فرضیت، فضیلت اور اہمیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اسی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور تعلیمات اور
فرمودات پر بھی عمل پیرا ہوں۔ زکوٰۃ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم پر فرض کی گئی ہے، لازم کی گئی ہے۔ تو اگر ہم اسلام کا نام لیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہیں، تو پھر یہ جو احکام ہیں ہم نے ان پر بھی عمل پیرا ہونا ہے۔ جی علامہ محمد رضوان قادری صاحب، زکوٰۃ کے حوالے سے زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام کا ذکر بھی قرآن و حدیث میں موجود، پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اس حوالے سے ضرور آپ رہنمائی کر دیجئے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جی بالکل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں کہ جو ہم نے ان کو مال دیا ہے اپنے فضل سے تو اس کو اکٹھا کر کے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں کہ وہ ان کو جمع کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ نہیں، اللہ نے فرمایا بل هو شر لہم، یہ تو ان کے لیے شر ہے، ان کے لیے شر ہے۔ ہاں جی، ماں بخلوا بہ، جو انہوں نے بخل کیا اس میں، اکٹھا تو کر لیا ہے، اکٹھا کر کے انہوں نے سمجھا کہ یہ ہماری ملکیت ہے، تو پھر فرمایا کہ نہیں، یہ ان کے لیے ماں بخلوا بہ ان کے لیے شر ہے، اس کی کنجوسی کا کس وقت کے لیے؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن کے لیے، کیونکہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ فرماتا ہے جو ہم دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ہاں ہاں، اور اہل ایمان کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا بات خوب فرمائی، نشانی ذکر فرمائی، فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، فرمایا کہ اہل ایمان تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان بالغیب رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اپنے فضل سے رزق عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، بخوشی خرچ کرتے ہیں۔ اور بات آ گئی حدیث مبارکہ کی، لیکن قرآن پاک کی آیہ مقدسہ سے ہی اس کا استدلال کرتے ہیں کہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب آپ بیان فرما رہے تھے کہ زکوٰۃ دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت مبارکہ، اور حکم خداوندی بھی ہے، حکم مصطفیٰ بھی ہے، اور سرکار کی سنت بھی ہے، سرکار کا حکم بھی ہے۔ سیدی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو سرکار کا حکم مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، لیکن دوسری جگہ پر فرمایا اطیعوا الرسول فقد اطاع اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اور گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور دوسری جگہ پر فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، او کما قال اللہ تبارک و تعالیٰ، فرمایا ہاں اے اہل ایمان، اے پیارے حبیب، ان کو اعلان کر دیجیے کہ جو میرا محبوب تمہیں عطا فرمائے وہ لے لو، ان کو لے لو، فخذوہ، ان کو مضبوطی سے پکڑ کے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے میرا محبوب منع کر دے اس سے ہٹ جاؤ۔ اس سے بخوبی یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کے صدقے سے ہمیں یہ مال ملا، اللہ اکبر، بے شک ہم نے لے لیا، ہمیں مل گیا، اگرچہ ظاہری طور پر ہم نے محنت کیا، ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے، لیکن نہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ میرے فضل کا نتیجہ ہے، میرے محبوب کے وسیلے سے ہے، بے شک اللہ کا فضل ہے۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے میرے محبوب منع فرمایا اس سے رک جاؤ۔ منع فرمانے کا ذکر کیا ہے؟ منع فرمانے کا حکم یہ ہے کہ بھائی جو مال اللہ نے آپ کو اللہ اپنے فضل سے اپنے محبوب کے وسیلے سے عطا فرمایا ہے اس کو جمع کر کے رکھو، نہ کنجوسی نہ کرو، منع کیا ہے اس کو، بلکہ کیا کرو، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ سبحان اللہ، اور کمال کی بات یہ ہے مفتی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں پر خرچ کرو، فرمایا کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا، سبحان اللہ، خرچ اللہ کے بندوں پر کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے میں مقروض ہو گیا ہوں آپ کا۔ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خرچ کرنے کی اتنا پیار اللہ اپنے بندوں سے فرماتا ہے، 72 ماہوں سے زیادہ، یا نا 70 ماہوں سے زیادہ پیار فرماتا ہے، اور اتنا پیار فرما رہا ہے کیا؟ خرچ تو ہم نے اللہ کے بندوں پر کرنا ہے، مال ہم نے کمایا وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے بندوں پر خرچ کرے اللہ کے حکم سے، لیکن اللہ نے فرمایا وہ میرے بندوں پر خرچ نہیں کیا، حقیقت میں میری راہ میں میرے لیے خرچ کیا۔ اللہ، اور کیا کیا؟ تم نے مجھے مقروض کر دیا، پھر میں کیا کروں گا؟ قرضا حسنا فما فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، میں اس کو پھر بڑھا دوں گا، زیادہ کر دوں گا۔ بے شک بے شک، یعنی یہ شک و شبہ بھی ختم ہو گیا کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم ہو جائے، کام اللہ ہوتا فرما رہا ہے اس سے بڑھتا ہے، میں خود بڑھا چڑھا کر اضعافا کثیرا، جتنا چاہے وہ، ہاں جی، اور فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، لمن یشاء۔ اور دیکھو نا یہ اللہ تعالیٰ کی ہماری جو ہے نا گنتی ہے، ہمارے شماریات ہیں، عددی جو ہماری مناسبت ہے، یہاں ہماری گنتی
ہمارے شماریات ہماری عقلوں تک محدود ہیں، ہماری سوچ تک محدود ہے کہ پتہ نہیں اتنی ہوگی ارب خرب تک بس، لیکن اللہ تعالیٰ کے کثیرہ اضعافاً کثیرہ کا استعمال فرما کے اللہ نے فرما دیا کہ تم دو تو صحیح، پھر میری رحمتوں کا، میرے فضل کا آنا دیکھو، اللہ سبحان اللہ، میرے فضل کا آنا دیکھو، یعنی اس کی تو کوئی اس کی لمٹ ہی نہیں، لمٹ ہی نہیں، لامتناہی، سبحان اللہ، لامتناہی۔ اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تم کہتے ہو کہ یہ میرا مال ہے، میرا مال، میرا مال، میرا مال تو آپ کا وہی ہے جو آپ نے اپنی جان و مال پر خرچ کر لیا اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ ٹھیک ہے، دوسری جگہ پر فرمایا، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ وہ مال جو تم جس سے تم پیار کرتے ہو اور اکٹھا کرتے ہو، اپنے لیے جمع کر کے رکھتے ہو، اپنی ضروریات سے بھی بڑھ کر ہر چیز سے پیار کرتے ہو، اس سے جان سے زیادہ بڑھ کر، فرمایا یہی مال تمہارے لیے وبال جان بنے گا اور آگ کا توق تمہارے اوپر، یہ ایک سانپ کی، گنجے سانپ کی صورت میں آئے گا، دو زکات نہیں دیتے مال کی، ہاں جی، دو جو زکات نہیں دیتے، دو منہوں والا گنجے سانپ کی صورت میں یہ آئے گا اور یہ تمہارے گلے کا توق بن جائے گا، پھر تم چیخو پکار کر کے اس کو بولو گے کہ یہ ہمارا مال نہیں ہے، تو اس وقت یہ مال گواہی دے گا کہ میں تو وہی ہوں جس سے تم نے دنیا میں پیار کیا، اللہ اکبر، تم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو جھٹلا دیا، مجھ سے پیار کیا، میرے ساتھ ہی محبت کی اور مجھ پر ہی توکل کیا، پھر آج میرے ساتھ جو تم نے وابستگی رکھی اس کا مزہ چکھو۔ اللہ اکبر۔ اور علامہ صاحب سورۃ التوبہ میں بھی اس کا ذکر ہے، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ بے شک، ثم تکون علیہم حسرہ، بے شک، کو یہ بھی پگھلا کر وہ اسی طرح گلے کا توق اور گلے کے توق، پیشانیاں داغی جائیں گی، بے شک، پیٹھیں داغی جائیں گی، پہلو داغے جائیں گے، یہ انجام ہے اس کا۔ ہاں جی، وہ اور اس کے حوالے سے اسی سورہ توبہ میں آپ کی قطع کلامی کی معذرت کہ اللہ نے یہ بھی تو فرما دیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، ہاں ہاں، اور ان صلاتک سکن لہم، بے شک، اس پر بھی کلام فرمائیے گا۔ ہاں، اپنے مالوں سے زکوٰۃ دو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان سے لیں ہاں ہاں اور پاک بھی کر دیں، پاک بھی کر دیں، اور ان کے لیے دعائے رحمت بھی فرمائیں، ان صلاتک سکن لہم، ہاں بے شک، کیونکہ آپ کی دعائے رحمت فرمانا ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ سکون کا باعث تو ہوگا، پتہ چلا اللہ کی رضا بھی اس میں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بھی رضا بھی اسی زکوٰۃ میں ادا ہے۔ کرنا۔ ہاں دیکھو نا، مسکین پر جب ہم نے خرچ کیا جی، تو مسکین کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ کی رحمت کا سبب بنے، اللہ اکبر، غریب فقیر کو جب ہم نے دیا، کن کو دینا ہے یہ دینے کے لیے، وہ جو ہے ہم کس کو نہیں دے سکتے، وہ تو ہمارے والدین، ہمارے دادی دادا، ہمارے نانی نانا، اصول، ہاں جو اصل ہیں ہماری، ٹھیک ہے، اور اسی طرح فروع جو ہیں ان میں سے نواسی نواسے، بیٹا بیٹی، بیٹا بیٹی ہے، پوتا پوتی، پوتا پوتی، ان کو نہیں دے سکتے، لیکن جو دینے والے ان کو بہن بھائی ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ مستحق ہیں تو مستحق ہیں تو پھر دیا جا سکتا دیا جا سکتا ہے، ہے۔ ماموں اچھا، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو دے سکتے ہیں؟ نہیں جی، دیکھو نا یہ نہیں دے سکتے، کیونکہ ان میں تو قرآن پاک نے بھی واضح کر دیا، حدیث نے بھی واضح کر دیا کہ شوہر بیوی جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ہاں جی، وہ ایک دوسرے کے لیکن قریبی رشتہ داروں میں بہن بھائیوں کو، بھتیجے بھانجے بھانجیاں، اگر وہ مستحق ہیں تو انہیں دینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہاں بے شک، ٹھیک ہے، ان کو، کیونکہ وہ خاندان ہے، سب سے پہلے قرآن پاک میں قرابت داروں کا تو ذکر کیا ہے، سبحان اللہ، سب سے پہلے قرابت داروں کا، پھر ہمسائے کا، اس کے بعد راہ فی سبیل، فقیر، یا جو ہے نا مطلب مسکین، یعنی مصارف زکوٰۃ کا، مصارف زکوٰۃ۔ تو یہاں پر ایک نقطہ ہے لطیف، بڑا خوبصورت نقطہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ سادات اکرام جو ہے نا ان کو زکوٰۃ کیوں نہیں دی جاتی؟ ٹھیک ہے، یعنی جو ہاشمی ہیں، جو سادات ہیں، جو آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، آل عباس، ان کو آل علی، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ٹھیک ہے، اس کا جو ہے نا لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں کہ وہ بھی تو ٹھیک ہے، مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ان کو کیوں زکوٰۃ نہیں دی جاتی، یا وہ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ دیکھیں نا، بات یہ ہے اصل میں کہ ان کو زکوٰۃ کیوں نہیں دی جا سکتی، وہ ہمارے سردار ہیں، بالکل ٹھیک، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو، اور خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سردار ہیں، اللہ اکبر، بے شک۔ اور جو سیدنا امام مالک حسن کا واقعہ بھی موجود ہے اس حوالے سے، جی، سیدنا امام حسن ان کا واقعہ بھی موجود ہے کہ وہ جو صدقہ کا مال آیا تو بچپن کم سن ہے تو غلطی سے کھا لیا، تو نبی کی فرمایا کہ اس کو ڈیل دو، جی، کیا کر دو، کیا کر دو، بے شک۔ اور اس لیے بھی میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کیونکہ میل ہے، ہاں بے شک، اس وجہ سے یہ مال کا میل ہے، جو مال ہے نا ہم نے اکٹھا کیا اس کی میل ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا خوبصورت یہ ہمارے لیے طریقہ کار رکھا ہے کہ اس
تھوڑے سے مال کو آپ نکالو گے تو سارا کا سارا پاک کر دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ تھوڑا سا نکل گیا, پاک بھی ہو گیا مال, ہمارے لیے وہ سارا کا سارا بخشش کا سامان بن گیا. اللہ اکبر. وہ مال ہی بخشش کا بالکل سامان. صحیح بالکل صحیح. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے وہ تو مال کی کونین ہے, سبحان اللہ. ان کو کیسے زکات دی جا سکتی ہے؟ بالکل صحیح. جو مالک ہوتا ہے نا, غلام مالک کو نہیں دیتا, بالکل صحیح. حالانکہ مالک غلام کو دے سکتا ہے, کیونکہ غلام تو تابع ہے. بالکل صحیح. تابع اور متبع میں تو پھر فرق ہے نا. بالکل صحیح ہو گیا. تو بالکل صحیح. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر اولاد بھی جو ہے وہ ہماری سردار ہے, ان کو نہیں دے سکتے. علامہ صاحب اس ضمن میں جو زکوٰۃ دینے والے ہیں اور نہ دینے والے, بنی اسرائیل کا وہ واقعہ جو حدیث مبارکہ میں مختصراً وہ بھی, اور سیدنا آخر میں سیدنا بکر رضی اللہ عنہ نے کیسے زکوٰۃ کے لیے سختی کا معاملہ فرمایا, اس پر کلام کر لیجیے. وہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے متعلق نہ دینے والے جو نا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑا خوبصورت بیان فرمایا. اپنے صحابہ اکرام کو اور امت کو تنبیہ کی, فرمایا کہ بنی اسرائیل میں وہ 3 اشخاص تھے, ایک گنجا تھا, ٹھیک ہے, اور ایک برس کا مریض تھا, اور ایک اندھا تھا. وہ جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ کاش کہ ہمارے پاس مال آ جائے تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, بڑے بڑے دعوے کرتے تھے. صحیح. اور مختصراً یہ ہے کہ جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے بھیجا, فرشتہ بھیج دیا نا, تو فرشتے نے آگے کہا کہ اے اندھے سے ملا, اگر تجھے آنکھیں مل جائیں تو پھر کیا کرے گا؟ اس نے کہا کہ میں تو اللہ کا بڑا شکریہ ادا کروں گا. اور مال مل جائے تو پھر اس نے کہا تو پھر اس سے بھی بڑھ کر شکریہ ادا کروں گا. اس نے کہا اچھا یہ بات ہے, ٹھیک ہے. اس کو چھوڑا, پھر گنجے کے پاس چلا گیا کہ تو کس چیز سے اس وقت تجھے اذیت ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ سب سے بڑا تو جو اذیت ہے وہ میرے سر کے بال ہیں, وہ نہیں ہیں. لوگ مجھے گنجا کہتے ہیں, میرا مذاق اڑاتے ہیں, مجھے اس سے اذیت ہوتی ہے. اس فرشتے نے کہا اگر تجھے بال مل جائیں تو پھر کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں اللہ کا شکریہ ادا کروں گا. تو پھر اگر مال بھی مل جائے, اس نے کہا اس سے بھی زیادہ شکریہ ادا کروں. وہ اندھے کی طرح کہ مجھے اذیت ہوتی ہے کہ میں اندھا ہوں, میں نہیں چل پھر سکتا جب تک کہ مجھے کوئی سہارا نہیں مل جائے یا کوئی آسرا نہ مل جائے. اسی طرح پھر وہ برس کے کوڑی یا برس کے مریض کے پاس چلا گیا. اس نے کہا مجھ سے تو لوگ نفرت کرتے ہیں, مجھ سے دور بھاگتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ کوڑی کے مرض میں مبتلا ہے, برس میں مبتلا ہے, اور اس کے قریب تک نہ جانا, بٹ ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی یہ مرض لگ جائے. اور مجھ سے وہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ گن آتی ہے, کراہت کرتے ہیں. صحیح. تو فرشتے نے کہا کہ اگر تجھے صحت مل جائے, تندرستی مل جائے تو پھر کیا کرے؟ اس نے کہا میں اللہ کا شکریہ ادا کروں. اور اگر مال مل جائے, اس نے کہا اس سے بھی بڑھ کر تینوں نے یہی کہا. تو تینوں نے یہی جو ہے نا دعوے کر دیے. پھر اس کے بعد انہوں نے فرشتے نے دعا کی تو تینوں کو مال بھی مل گیا, صحت بھی مل گئی, تندرستی بھی مل گئی, سب کچھ ہو گیا. تو پھر 1 سال گزرنے کے بعد جب وہ مال کے نصاب ہے نا, زکوٰۃ کا تو سال ہے نا, حول الحول, جب سال گزرنا تھا تو پھر فرشتے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرشتہ چلا انسانی شکل میں آیا. انسانی شکل میں آیا, دروازہ کھٹکھٹایا سب سے پہلے گنجے کا. اس نے کہا ابھی ہاں بھائی اللہ کے بندے, یہ جو تجھے مال ملا ہے یہ کہاں سے ہے؟ اس نے کہا یہ بڑی میری محنت ہے, میرے خاندان کا, پچھلے سے ہی امیر تھے ہم, شروع سے ہی بہت زیادہ مالدار ہیں. یہ وہ جھوٹ بولا. اس نے کہا اگر اس سے میں یہ کہوں کہ اللہ کا حکم ہے کہ اس سے کچھ مال جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرو, تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس کا مالک, ہاں میں نے اپنی محنت سے کمایا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ تم اس سے پہلے کس حالت میں تھے؟ اس نے کہا میں تو شروع سے امیر ہوں. جھوٹ بول دیا. تو آپ نے اس وقت فرشتے نے کہا تو یاد کر اپنا ماضی, کہ تو گنجا تھا, غریب بھی تھا, لوگ تجھے تیرا مذاق اڑایا کرتے تھے, تو بہت اذیت میں مبتلا تھا. اس نے کہا یہ بات نہیں ہے, میں تو شروع سے خوبصورت ہوں, بالکل ہے, حشاش بشاش مالدار ہوں. تو پھر فرشتے نے کہا کہ تو پھر جیسے تھا ویسے ہی ہو جا. ٹھیک ہے. وہ اسی حالت میں مسکین غریب ہو گیا اور گنجا ہو گیا. جب اندھے کے پاس گیا تو پھر اسی نے بھی یہی بات دہرائی. جب اس نے بات دہرائی, اس نے کہا کہ میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, شاش بشاش ہوں, یہ وہ, میں امیر بھی ہوں, مال میرا شروع سے ہی مال ہے, میرے خاندانی مال ہے. اس نے کہا کہ اگر حکم دیا جائے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کو نکالنا ہے تو پھر کیا کرو گے؟ اس نے میری محنت کا مال ہے, میں کیسے نکال دوں؟ یہ تو میرا مال ہے, میں اس کا مالک ہوں, ایسا نہیں ہو سکتا. پھر اس نے کہا تو پھر جیسا تھا وہ ویسا ہی ہو جائے. حتیٰ کہ وہ برس کے کوڑی کے مریض کے پاس چلا گیا. اسی طرح ہو گیا. اچھا تیسرے کے پاس گیا. تیسرے کے پاس گیا. جب وہ تیسرے کے پاس گیا نا تو اس نے اپنا ماضی یاد کر لیا. اللہ اکبر. اس نے اپنا ماضی یاد کیا. اس نے اپنا ماضی یاد کر کے اس نے کہا ہاں میں بیمار تھا, کوڑی کا مرض میں مبتلا تھا, غریب بھی تھا, مسکین غریب تھا, لوگ مجھ سے کراہت کرتے تھے, نفرت کرتے, دور بھاگتے تھے, گن کرتے تھے. لیکن ایک اللہ کا بندہ آیا, اس نے دعا کی, میں مالدار بھی ہو گیا,
اور صحت مند اس سے صحت مند بھی ہو گیا, تندرست ہو گیا. وہی لوگ جو مجھ سے گن کرتے تھے, نفرت کرتے, دور بھاگتے تھے, آج وہ میرے پاس ہیں, میرے سے محبت کرتے ہیں, سارا کچھ. اس نے کہا کہ اگر میں حکم دوں کہ اللہ کا حکم ہے کہ اس سے مال سے کوئی صدقہ کرو, تو اس نے کہا سب کچھ اللہ کا ہی دیا ہوا ہے, اللہ کے راستے میں چاہے تو سارا کچھ ہی لے جائے, یہ تو اللہ کی راہ ہے. سبحان تو اس فرشتے نے کہا اللہ تعالیٰ تجھے اور عطا فرمائے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. تو یہ بات ہے کہ جو اہل نظر اور عقل والے نا, قرآن پاک نے جیسا فرمایا کہ یہ عقل والوں کے لیے فانظروا کیف کان عاقبۃ المنذرین, عقل والوں کے لیے, سمجھنے والوں کے لیے, دیکھنے والوں اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, اس میں یہ پتہ چلا کہ جو زکوٰۃ اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا اس کا انجام پھر برا ہوتا ہے, خرچ کرتا ہے اس میں اور برکتیں. اور عملی طور پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے ساتھ کیسا معاملہ. ہاں, وہ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ باب فضائل ذکر صحابہ جو ہے نا اس میں ہے, تو کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا نا, تو سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے فوراً بعد طائف والوں نے نماز کا انکار کر دیا اور یمن والوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا. جب انہوں نے اس نازک موقع پر یہ ارکان اسلام, دو اہم رکنوں کا انکار کیا, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے عملی جامہ پہنانے کے لیے, اس کو دوبارہ جاری کرنے کے لیے آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت کو مشاورت کی بلایا, اور آپ نے فرمایا میں ان سے جہاد کروں گا, حتیٰ کہ یہ بکری کا بچڑا جو وہ بھی اگر دیتے تھے زکوٰۃ میں تو وہ بھی ان کو اگر نہ دیں گے تو میں ان کے ساتھ جہاد کا تال کروں گا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس وقت, وہ اونٹ کے بارے میں, اونٹ کی, ہاں وہ بعد میں ہے. اچھا ہاں, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ نے جو ہے نا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ کو بولا کہ آپ تو بہت نرم تھے, رقیق القلب ہیں. جی بالکل صحیح, آپ تو بہت نرم دل والے ہیں, تو آپ اتنے سخت کیسے ہو گئے, اتنے سخت لہجے میں, اور فرما رہے کہ قتال کرنا ہے, حالانکہ چند دن ہوئے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کو, لوگوں پر تو نازک حالت ہے, غم کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں, تو آپ ان کے ساتھ قتال کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو اسی حدیث میں اللہ تعالیٰ نے کہ حبیب نے فرمایا کہ جس نے کلمہ طیبہ پڑھنا لا الہ الا اللہ, وہ اللہ کی ایمان میں آ گیا, تو پھر ہمیں کیا حق ہے کہ ہم ان سے مواخذہ کریں. صحیح. اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کھڑے ہو گئے جلال سے, اور فرمایا کہ اگر یہ اونٹ کی نکیل کی رسی بھی دیتے تھے زکوٰۃ میں, میرے حبیب کے عہد ظاہری میں, تو پھر میں ان کے اس کا بھی مطالبہ کروں گا اور ان سے قتال کروں گا. اے عمر, کیا تم یہ کرتے ہو کہ ارکان اسلام کے دو اہم رکن جو ہے یہ لوگ ان کو ختم کر دیں, مسخ کر دیں, اور اسلام کا جو نام یہ آہستہ آہستہ مٹانا شروع کر دیں. حالانکہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند بھی رکھ دے تو میں یہ دعوت تبلیغ سے نہ رکوں گا. اے عمر, میں بھی اسی طرح اپنے جو ہے نا لوگ اگرچہ میری جان کے درپے بھی آ جائیں یا میں ان سے جہاد کروں, قتال کروں, ان کی گردنوں کو اڑا دوں, اور یہ ان کا مطالبہ جاری رکھوں گا. اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ نے برملا یہ کہا کہ آج میں نے یہ بات واضح دیکھ لی ہے کہ صدیق اکبر کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی زکوٰۃ کا اگر کوئی انکار کرے تو حکمران وقت جو ہے وہ اس طرح زکوٰۃ لے بھی سکتا ہے. ان پر لازم ہے کہ وہ لوگوں پر اپنا حکم جاری کریں. قاضی القضاء جو ہے وہ ان پر جو نہ دینے والا ہے ان پر جو سختی سے مطلب جو مطالبہ کیا جائے. دیکھو نا, اگر حاکم اچھے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر بہت جو ہے نا فراوانی اپنا برکتیں اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے. حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے وہ لوگ فقراء یعنی فقیری میں, مسکینی میں اور اللہ تعالیٰ کے غضب میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور جو دیتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ اپنے جو ہے نا آسانیاں, آسائشیں اور اپنے فضل سے ان پر بہت زیادہ بارشیں, رحمت کی, رزق کی بارشیں عطا فرماتا ہے. جیسا کہ ایگزامپلی طور پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا دور اقتصاد, آپ منصف تھے, ایسے عظیم منصف تھے کہ ایسا دور تھا کہ جس میں بھیڑیا اور بکری ایک جگہ پر چرتے تھے, شیر اور بکری ایک جگہ پر چرتے تھے. منصف ایسے تھے کہ آپ جو ہے مال زکوٰۃ میں سے یا کوئی دوسرا مال آ جاتا تھا مال غنیمت, اس میں سے آپ اپنے لیے کوئی حصہ نہیں مقرر فرماتے تھے, اس لیے اللہ سے ڈرتے تھے کہ یہ سارا کا سارا فقراء اور مساکین کو چلا جائے. حتیٰ کہ ایک ایسا بھی وقت آ گیا, آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکام الہیہ کو بہت اچھے طریقے سے, بہت اہم خوش اسلوبی سے ایسے جاری فرمایا کہ ایک ایسا بھی وقت آیا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں, دینے کے لیے لوگ تیار تھے, لینے والا نہیں تھا. اللہ کرے پھر بھی وہی وقت آ جائے.
پھر آپ نے اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا یہ جو مال غنیمت ہے نا اور جو مال صدقہ ہے اس کو فقراء پر تقسیم کرو. تو لوگ آپ کے فوج والے، آپ کے عاملین حضرات جو ہیں وہ گئے، انہوں نے فقراء کو ڈھونڈا تو فقراء نہ ملے، مساکین کو ڈھونڈا مساکین نہ ملے، غلاموں کو ڈھونڈا تو وہ بھی صاحب نصاب ملے. جب انہوں نے ذمیوں کو ڈھونڈا تو وہ بھی جو اچھی حالت میں ملے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ اس سے پھر ایسے کرو کہ جو ہے نا مجاہدین کی شادیاں کر دو، وہ بھی کر دی. مال تقسیم کرتے رہے تاکہ بالکل صحیح شادیاں کر دیں. جب ان کی شادیاں بھی ہوگی فرمایا پھر اس طرح کرو، اگر پھر بھی مال زیادہ ہو گیا نا تو پہاڑوں پر چلے جاؤ، پرندوں کے آگے ڈال دو، اللہ اکبر، جب کھلاؤ پلاؤ. جب وہ کام بھی کر دیا تو پھر آپ نے 3 دن کے بعد بعض واقعات میں جا کر دیکھا تو پھر وہ دانے وہی وہاں پر وہی اسی طرح پڑے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بالکل آپ نے بہت خوبصورت یہ پیغام بھی آخر میں دے دیا اس صورت میں. اور حقیقت یہ علامہ صاحب ہماری بدقسمتی ہے تمام عالم اسلام کی کہ ہمیں اگر آج بھی سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ جیسے حکمران میسر آ جائیں تو یہی دور واپس لوٹ سکتا ہے. آج تو یہ ہے کہ ہر ایک اپنی اپنی عہدہ اپنی کرسی اپنا منصب بچانے کی فکر میں ہے. غریب عوام کی تو کسی کو فکر ہی نہیں ہے کہ غریب کا معاملہ کیسا ہے. آپ نے جو ذکر کیا کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ خود ان کے عمال یعنی ان کے گورنر، ان کے وزیر، ان کے مشیر، ان کے نیچے جو ماتحت ہیں ان کی ڈیوٹی یہی ہوتی تھی کہ وہ لوگوں کا خیال رکھتے تھے. لیکن آج معاملہ برعکس ہو گیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی عطا فرما دے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، ان عظیم ہستیوں کے غلام حکمران عطا فرما دے. آخر میں چاہوں گا کہ مختصراً آپ دعا فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا مولانا محمد مادری جود والکرم والی باقی صلی علی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم رب اغفر لوالدی والاستاذین ولمشایخنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الحیاء منہم الاموات برحمتک یا ارحم الراحمین. یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان ارحم عبادک یا رحمان. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل فرما شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن ہمارا سرکار کے قدموں میں بنا دے. الہ العالمین جو ہم نے پڑھا سنا، جو ہم نے بیان کیا، مولا کریم ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن زکوٰۃ کا بیان ہوا. مولا کریم جو پڑھا سنا گیا اپنے محبوب کا صدقہ سنت مصطفیٰ کے مطابق سے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اس کو آگے بڑھانے کی، آگے پہنچانے کی، اس کی مولا کریم ترویج و اشاعت کی، اسلام کے مولا کریم مبلغین بن کر ترویج و اشاعت کی توفیق عطا فرما. ہم اسے رسالت کے سپاہی بن کے جینے کے مرنے کی توفیق عطا فرما. ارکان اسلام پر پابندی سے استقامت سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم سب حاضرین جو مولا کریم میرے مولا کریم اس چینل 9 نیوز کے جتنے بھی مولا کریم اس سے وابستہ ہیں چینل کے ساتھ، قبلہ مفتی محمد لقمان رضا صاحب اور آپ کے ساتھ آپ کے جتنے بھی عملے والے ہیں، بھائی عامر صاحب اور دیگر سب کے مال و جان، گھر بار، عزت آبرو میں، مال و جان میں عزت میں برکت عطا فرما. ہم پر اپنا فضل فرما، امت مسلمہ کی خیر فرما، ہمیں زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی محمد جی. ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. آخر میں ہدیہ نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں گے ہمارے مہمان ثنا خان جناب محمد راحیل مہروی صاحب. جی محمد راحیل. سکھ متراں دی ودری کیوں دلڑی اداس گنیری لوں لوں وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جڑیاں مکھ چند
شانی متھے چمک دی لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں مد بریاں اس صورت نو میں جانا جانا کھام کہ جان جہان کھام سچے آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شان سب بڑیاں اور مکتا ہے جی سبحان اللہ ما یجمل مایا حسنا کا مایا کمال کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جا لڑیاں اج سکھ مترا دی ودیری کیوں دلنی اداس گنے جزاک اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب فیض شاہ جہاں صدائے